السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، رواہ ابو داود والنسائی والترمذی۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں باب آداب الخلاء یعنی بیت الخلاء جانے کے جو آداب ہیں اس سے متعلقہ احادیث سلسلے وار آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ باب ہمارا اختتام کی طرف ہے۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا قضاء حاجت کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرماتے تو نزع خاتمہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگوٹھی کو، اپنی انگشتری کو اتار دیا کرتے تھے۔ اب عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی کیوں اتارتے؟ انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ اب انگوٹھی اتارنے کی جو وجہ بتلائی گئی، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس پر محمد الرسول اللہ کا نقش اس پر اترا ہوا تھا۔ اب تو ظاہر سی بات ہے، اب یہ جو نام ہے انتہائی متبرک، عظمت والے، شان والے نام ہیں، تو اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء کو جانے سے پہلے ہر نام جو قابل تعظیم ہے تو پھر ایسے نام والی چیزوں کو باہر رکھ کر جانا یہ مستحب ہے، اور ایسے ہی چاہے انگوٹھی ہو یا پھر کاغذ پرچی ہو، دعائیں وغیرہ اس پر لکھا ہوا ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ، اور ایسے ہی فرشتوں کے نام اگر لکھے ہوئے ہیں، الغرض جو بھی چیز متبرک ہے، متبرک نام ہے، اس کو ناپاک مقام پر لے جانا یہ مکروہ ہے، اور اس کو باہر رکھ کر جانا چاہیے۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باہر رکھ کر جانا یہ مستحب ہے۔ اب آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يره احد، رواہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب براز کا ارادہ فرماتے، براز یعنی قضاء حاجت کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرماتے تو انطلقا، آپ چل پڑتے، حتی لا یرہ احد، یہاں تک کہ اتنی دور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے نکل جاتے کہ آپ کو کوئی بھی دیکھ نہیں پاتا، اتنی دور تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل جاتے۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے یہ جو حکم ہے میدان میں، صحرا میں ہے، آپ اگر سفر میں ہوتے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں پاتا۔ اب یہاں پر جو البراز کا جو لفظ لکھا گیا ہے عزیزان محترم، یہ اس کے جو حقیقی جو معنی آتے ہیں کھلی فضا کے اس کے معنی آتے ہیں، اور اسی طرح غائط کا ایک لفظ ہے۔ عرب کے لوگ یہ دونوں الفاظ کو آدمی کے قضاء حاجت سے کنایے کے طور پر استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی بول چال میں، اپنی بات چیت میں وہ فحش کلامی سے اپنے آپ کو بچا کر ایسے الفاظ استعمال کرتے جس میں سلیقہ اور جس میں ادب نظر آتا۔ فحش کلامی جیسے الفاظ کے استعمال سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طریقے کے الفاظ کا استعمال کرتے، حالانکہ براز کی حقیقی معنی یہ نہیں ہے، قضاء حاجت کے نہیں ہے، تو پھر کنایے کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دور تشریف لے جاتے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر قضاء حاجت پوری فرماتے۔ اور عزیزان محترم، یاد رکھنا چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بشریت جو عطا فرمائی ہے، بشریت کاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، اور بشریت کے تقاضے کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند کام فرماتے، لیکن ان کام میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جس طرح قضاء حاجت کے متعلق ہی آتا ہے دوسری روایتوں میں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو عام انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ عام انسان خود اپنی جسم سے نکلی ہوئی اپنے جسم سے نکلے ہوئے براز کی بو وہ خود برداشت نہیں کر سکتا، اور خود وہ کوفت محسوس کرتا ہے، اور جلد سے جلد جو ہے سنا بیت الخلاء سے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر اللہ رب العزت نے آپ کو بشری تقاضے کے مطابق چند کام آپ کیا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اب کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو پھر وہاں اس کا کوئی اثر دیکھا نہیں جاتا، یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ زمین اس کو جس طرح لوگ حلوہ کھا لیتے ہیں زمین پھٹ جاتی اور وہ زمین کیا ہے اس کو حلوے کی طرح نگل دیا کرتی تھی، اور کوئی وہاں پر ایسی بو محسوس نہیں ہوتی کہ جس سے لوگوں کو کراہت ہو۔ تو عزیزان محترم اس طرح دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کی خصوصیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بال مبارک کی خصوصیت ہے۔ اگر ہم بال کئی دنوں تک ہم نہ کاٹے تو پھر اس میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اس سے خارش پیدا ہو جاتی ہے، کئی چیزیں ہو جاتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ان کو صحابہ کرام آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تو تھا، بشریت کاملہ تو تھی، لیکن آپ دیکھیں عام انسان کے جسم پر جب گندگی وغیرہ ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، صاف بھی ہو، تو کبھی کبھار اس کے جسم پر مکھی مچھر بیٹھتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو تقاضۂ بشری کے مطابق چند کام اور امت کی تعلیم کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کام کیے، لیکن اس میں ان کاموں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا موازنہ کسی سے بھی ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ بے مثل و بے مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ آئیے اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ایک حدیث سماعت کرتے چلیں۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله رواہ ابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بول کا ارادہ فرمایا، پیشاب کا ارادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نرم دیوار کے پاس آئے، وہ دیوار کی جڑ کے قریب آپ آئے، اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قضائے حاجت سے آپ نے فراغت حاصل کی، وہاں آپ نے بول فرمایا۔ ثم قال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا اراد احدکم ان یبول، کہ جب تم میں سے کوئی کیا ہے بول کرنا چاہتا ہے، پیشاب کا ارادہ رکھتا ہے، تو فلیرتد لبولہ، تو وہ اپنے پیشاب کے لیے تلاش کرے۔ اب یہ فلیرتد جو فعل ہے یہاں پر اس کا مفعول محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں پر محذوف ہے، کہ وہ اپنے بول کے لیے مکاناً لینا، یہ اس کا مفعول ہے کہ ایک نرم مقام کو وہ تلاش کرے۔ اب عزیزان محترم، اب حدیث پاک سننے کے بعد ذہن میں بات آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوار کی قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بول فرمایا، تو یاد رکھنا چاہیے محدثین نے یہاں پر لکھا کہ وہ جو دیوار تھی جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فراغت حاصل کی تھی، وہ دیوار کسی کی ملکیت میں نہیں تھی، کسی کی مملوک نہیں تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی دیوار کہ جو آبادی میں نہیں تھی اور کوئی اس کا مالک نہیں تھا، ایسی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرم زمین دیکھ کر آپ نے تلاش کر کے وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں کے متعلق آپ نے گزشتہ احادیث سماعت کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کے لیے ہر جگہ ہر مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کی زمینوں میں جا کر قبضہ کرنے اور دوسروں کی ملکیت والی چیز کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، تو پھر ایک مسلمان کے ذہن میں ایسا گمان بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن انس، اور ایک حدیث سماعت کرتے چلے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، رواہ الترمذی و ابو داود والدارمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو
لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، جب تک آپ زمین کے قریب نہ ہو جاتے اس وقت تک آپ اپنی سطر کو نہ کھولتے۔ عزیزان محترم، یہ جو حکم ہے صحرا میں ہو یا پھر آپ گھر میں ہو، ہر مقام پر یہ حکم ہے، کیونکہ سطر کا بے ضرورت کھولنا یہ جائز نہیں ہے، اور سطر کا بے ضرورت کھولنا جائز نہیں ہے۔ اور سطر کو کب کھولا جانا چاہیے اور کس وقت کھولا جانا چاہیے کہ جب ضرورت ہو، اور ضرورت جب تک انسان قضائے حاجت کے لیے قریب نہ بیٹھ جائے تو پھر اس کو اس وقت تک سطر کو کھولنے کی کوئی ضرورت حاجت نہیں رہتی۔ تو لہذا ہر دو مقام پر یہ حکم ہے کہ سطر کو اس وقت تک جب تک کہ وہ زمین کے قریب نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اپنا سطر نہیں ہٹانا چاہیے۔ یہ بیت الخلاء کے آداب ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داود اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان حدیث پر عمل کرنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و ما علینا۔